بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو ہودن او نصارا، ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدو، تم راہ پا جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دو، بل ملت ابراہیم، ہم پیروی کریں گے، بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً، جو سیدھی راہ پر تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ وقالو کونو ہودن او نصارا، مدینہ منورہ کے یہود اور نجران کے نصارہ ایک دفعہ جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو، یہود نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصارہ نے کہا کہ نصارہ ہو جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ تو اس پر یہ آیت اسی کے متعلق ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ او تخییر کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اختیار دیا کہ چاہو تو یہود بن جاؤ اور چاہو تو نصارہ بن جاؤ، حالانکہ انہوں نے اختیار تو نہیں دیا، وہ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے او تخییر، اختیار دینے کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اے مسلمانوں، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو یہود بن جاؤ، چاہو تو نصارہ بن جاؤ، حالانکہ انہوں نے اختیار نہیں دیا، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے۔ تو مطلب تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر او تخییر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تنویع، نو بیان کرنے کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود نے کہا یہود ہو جاؤ، نصارہ نے کہا نصارہ ہو جاؤ۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر او تخییر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تنویع کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہود نے کہا یہود ہو جاؤ، نصارہ نے کہا نصارہ بن جاؤ۔ تہتدو، یہ جواب امر ہے، اسی وجہ سے اس پر جزم ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ گے تو تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تہتدو مجزوم ہے اس بنا پر کہ یہ جواب امر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہمارے مذہب پر آ جاؤ گے تو تم پھر راہ پر آ جاؤ گے، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم، بلکہ ہم ملت ابراہیم کی اتباع کریں گے۔ ملت منصوب ہے اس بنا پر کہ یہ مفعول بھی ہے، فعل محذوف نتبع کا، یعنی بل نتبع ملت ابراہیم، ہم اتباع کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ ملت منصوب ہے اس بنا پر کہ یہ مفعول بھی ہے، فعل محذوف نتبع کا، یعنی بل نتبع ملت ابراہیم، بلکہ ہم اتباع کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ سوال ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر یہ جواب دینا کیسے درست ہوا کہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کریں گے؟ سوال ہوتا ہے یہود و نصارہ بھی اپنے ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ان کو یہ جواب دینا درست کیسے ہوا کہ بل ملت ابراہیم، کہ ہم ملت ابراہیم کی اتباع کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، مشرک نہیں تھے، جبکہ یہود اور نصارہ شرک کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ان کا اپنے ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، جبکہ یہود اور نصارہ شرک کرتے ہیں۔ حنیفاً، حنفن سے ہے بمعنی مڑنا اور علیحدہ ہونا، تو حنیف کا معنی ہوا کہ تمام ادیان سے بیزار ہو کر ملت اسلام کی طرف مائل ہونے والا۔ حنیفاً، حنفن سے ہے بمعنی مڑنا اور علیحدہ ہونا، تو حنیفاً کا معنی ہے تمام دینوں سے بیزار ہو کر صرف ملت اسلام کی طرف جھکنے والا، مائل ہونے والا۔ وما کان من المشرکین، یہ یہود و نصارہ پر تعریض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، جبکہ تم شرک کرنے والے ہو۔ وما کان من المشرکین، یہ یہود و نصارہ پر تعریض ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، جبکہ تم لوگ شرک کرتے ہو۔